وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور بضرور ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت ان پر گواہ ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ارشاد کا اردو ترجمہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، دین بھلائی کا نام ہے. تو ہمارے اس سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ 11واں محاضرہ ہے، جس کا عنوان ہے اجماع اہل اسلام بر حیات عیسیٰ علیہ السلام. اس کے آغاز میں ہم ضروری تمہید کے طور پہ عرض کرتے ہیں کہ شہادات قرآن بر حیات عیسیٰ علیہ السلام یہ ہم نے پیش کر دی. ثانیاً شہادات احادیث خیر الانام بر حیات عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ہم نے پیش کر دی. اب ہم تیسرے درجے میں اپنی اس محاضرہ میں شہادات اہل اسلام بر حیات عیسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. یاد رہے کہ یہ اس امت کی شہادت ہے جسے حق تعالی شانہ نے ان عنوانات سے مشرف فرمایا ہے. اولاً یہ خیر امت ہے. ارشاد باری تعالی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. ثانیاً باری تعالی نے اس امت کو امت وسط فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. ثالثاً خالق باری تعالی نے اسے شہداء بنایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. رابعاً یہ اس امت مسلمہ کا اجماع ہے جس کا گمراہی پر اجماع ناممکن ہے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی. پھر اجماع کی شرط یہ ہے کہ اجماعی امر میں مرجعیت کتاب و سنت کو ہی ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ صفحہ 150 جلد 2 میں فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِجْمَاعِ الَّذِي مُسْتَنَدُهُ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الْإِسْتِنبَاطُ مِنْ أَحَدِهِمَا. امت مسلمہ کے اہل علم کا
اس امر پر اتفاق ہے کہ اجماع کا مستند کتاب اللہ ہو یا سنت رسول اللہ ہو یا ان میں سے کسی سے استنباط پر ہو۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کے اولین عہد میں امت کے سرخیل حضرات اصحاب رسول کا حیات عیسیٰ علیہ السلام پر اجماع ہوا۔ ان کے بعد ائمہ اسلام کا اجماع ہوا۔ پھر ہر دور میں علماء اسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، ان کے رفع سماوی پر اور ان کے آسمان سے دوبارہ اس عالم میں نزول پر اجماع رہا ہے۔ ان امور میں سے کسی امر سے اس امت کے اہل علم سے انکار ثابت نہیں۔ ایسے اہل علم کے جن کا قول امت میں قابل اعتبار ہو۔ اہل اسلام ہر دور میں بالاجماع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کے قائل رہے ہیں۔ کسی نے بھی اس امت میں مثیل عیسیٰ کی آمد کا نقطہ نظر پیش نہیں کیا۔ صرف بر صغیر کے ایک شخص جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو آسمان سے نازل نہیں ہوا، قادیان کی بستی میں اپنے والدین کے گھر پیدا ہوا، صرف اس نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس شخص نے تو اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہا، انکار کیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، شدت سے ان کا انکار کرتا رہا۔ پھر وہ عیسیٰ ابن مریم بھی بن گیا۔ ادعائے نبوت کی طرح اس نے تدریج کی سیڑھی کو اختیار کرتے ہوئے خود کو پہلے مثیل مسیح کہا، مسیح موعود کہا، پھر خود ہی عیسیٰ ابن مریم بن بیٹھا۔ بلکہ اس سے قبل اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور اس دنیا میں دوبارہ آمد کا عقیدہ بھی اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھا، اور اس عقیدے کو قرآن و سنت سے مؤید عقیدہ کے طور پر ذکر کیا۔ پھر اس نے خود ہی قرآن و سنت کے اور اپنی اس تحریر کے برخلاف محض اپنی الہامات کی بنیاد پر اس عقیدہ کو بدل ڈالا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ سے ہٹ کر پھر اپنے ہی خود سابقہ عقیدہ کے خلاف متبدل عقیدہ، ایک طرف تو قرآن و سنت کی واضح نصوص کے متعارض ہے، تو دوسری طرف نقل متواتر اور اجماع امت کے بھی متصادم ہے اور سراسر خلاف۔ پھر ظلم یہ کہ مرزا غلام احمد کے اپنے عقیدے کے بھی خلاف ہے، اور اس پر مزید ظلم مرزا کی طرف سے یہ کہ اپنے جدید عقیدہ کو جو الہامات پر مبنی ہے اسے صرف پیش کرنے پر ہی اس نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسلم امت کے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اجماعی عقیدہ پر کئی شبہات وارد کیے، کئی اعتراضات پیش کیے، اور یوں امت کے عوام کو مغالطات میں مبتلا کرنے کی ناکام سعی کی، اور امت کے مسلمات کے گرد شبہات قائم کرنے میں نہ ضوابط کی رعایت رکھی، نہ امت مسلمہ کے مسلمات کی۔ لہذا اس اہم مسئلے پر ہم اجماع امت کا ذکر کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک، آل عمران 55۔ عیسیٰ میں تمہیں پورے طور پر قبضہ میں لینے والا ہوں۔ اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر وزیز یوں رقم تراز ہیں،
وإجماع الأمة على أنه حي في السماء ينزل ويقتل الدجال ويؤيد الدين۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس امر پر امت کا اجماع ہے کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں، وہ اتریں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے اور دین کی نصرت کریں گے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام میں وارد احادیث جو ہیں وہ مجموعی طور پر تواتر معنوی تک پہنچ چکی ہیں۔ ان احادیث میں سے بعض تو خصوصاً حضرت عیسیٰ ہی سے متعلق ہیں، جبکہ بعض احادیث مہدی منتظر سے متعلق ہیں، مگر ان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس باب میں آثار صحابہ کرام بھی وارد ہیں اور وہ قانوناً مرفوع حدیث ہی کا حکم رکھتے ہیں۔ علماء اسلام اور تواتر کی تصریح کے بارے میں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام یہ تواتر معنوی کا درجہ رکھتا ہے، اس سلسلہ میں یہ اقوال ملاحظہ ہوں۔ نبراس کے صفحہ 351 پر ہے وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مُتَوَاتِرَةُ الْمَعْنَى، اس باب میں بہت سی احادیث ہیں اور وہ متواتر المعنی ہے۔ نیز صفحہ 480 پر ہے ان حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابتہ بالاحادیث المتواترہ، حیات عیسیٰ علیہ السلام متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ ابن کثیر جو قادیانیت کے ہاں مجدد ہیں، اپنی تفسیر کے صفحہ 132 اور جلد 4 پر یوں رقم تراز ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ الْأَحَادِيثُ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انه اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامت اماما عادلا وحکما مقسطا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب رسول اللہ سے تواتر سے احادیث وارد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے اس دنیا میں امام عادل اور ایک منصف حاکم کے طور پہ نازل ہوں گے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان تحریر فرماتے ہیں حجج الکرامہ میں صفحہ 234 پر فَهَذِهِ 29 حدیثا تنضم إليها أحاديث أخر ذكر فيها نزول عيسى عليه السلام، منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال، ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر، وتنضم إلى ذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك، وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع، فتقرر بجميع ما سقناه في هذا أن الأحاديث الواردة في المهد المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى متواترة، وفي هذا المقدار كفاية لمن له ہدایہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ 19 احادیث ہیں جن کے ساتھ دیگر وہ احادیث بھی مل جاتی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو حضرت مہدی منتظر والی احادیث ہیں۔ نیز اسی باب میں اصحاب رسول کے آثار بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جو حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہیں، کیونکہ اس مسئلہ میں اجتہاد کی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔
تو جس باب میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اس میں قول صحابی مرفوع کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ تو جن احادیث و آثار کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، اہل علم و فضل کے ہاں حد تواتر کو پہنچ رہی ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس مذکورہ بیان سے معلوم ہو گیا کہ مہدی منتظر کی احادیث متواتر ہیں، دجال کے بارے میں وارد احادیث متواتر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث متواتر ہیں۔ جسے ہدایت ملنی ہے اس کے لیے یہی بیان ہمارا کافی و شافی ہے۔ پھر اسی مسئلہ پر اجماع کو نقل کرنے والے علماء کی ہم اب بات کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی التلخیص الحبیر کے صفحہ 214 جلد 3 میں لکھتے ہیں: وَأَمَّا رَفْعُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ وَالتَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَنَّهُ رُفِعَ بِبَدَنِهِ حَيًّا۔ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع تو محدثین و مفسرین کا اس امر پر اجماع ہے کہ وہ زندہ جسم سمیت اٹھائے گئے۔ اسی طرح تفسیر محیط کے صفحہ 472 جلد 2 میں ہے: وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ عَلَى أَنَّ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ وَأَنَّهُ يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔ اس امر پر امت کا اجماع ہے جس کے بارے میں متواتر احادیث وارد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں اور وہ آخری زمانہ میں اتریں گے۔ اسی طرح عقیدہ سفارینیہ، اس میں اس کے مصنف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اجماع امت کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں: اما الاجماع فقد اجمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة، وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافهم، وقد انعقد اجماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها۔ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اجماع تو امت مسلمہ کا ان کے آسمان سے اترنے پر اجماع ہے۔ اصحاب شریعت میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ رہا فلاسفہ اور جن ملحدین نے اس کا انکار کیا ہے، ان کے اختلاف کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ امت کا اجماع ہے کہ وہ اتریں گے، وہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، آسمان سے اترنے پر کوئی نئی شریعت نہ لائیں گے، گرچہ ان کی نبوت ان کے ساتھ قائم ہوگی اور وہ نبوت کے وصف سے موصوف ہوں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام یہ ایسا امت میں مسلمہ امر ہے کہ اگر فلاسفہ اور ملحدین جو علوم شریعت سے عاری لوگ ہیں، لغت عربی کے کم علم ادبا ہیں، اس اسماعی مسئلے میں کسی نے اختلاف بھی کیا ہو تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جو مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہو اور اس پر سلف اور خلف علماء کا اجماع ہو، اس میں شواذ کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، نہ عقلاً نہ شرعاً۔ بحر محیط صفحہ 472 جلد 2 میں ہے: حیات المسیح علیہ السلام بجسمہ الی الیوم
ونزوله من السماء بجسمه العنصري مما أجمع عليه الأمة وتواتر به الأحاديث۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جسم سمیت آج تک حیات اور ان کا جسد عنصری سے آسمان سے نزول، یہ ان امور میں سے ہیں جن پر امت کا اجماع ہو چکا اور احادیث تواتر سے ان میں وارد ہیں۔ نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل شریعت کا حیات عیسیٰ علیہ السلام پر نص قرآنی یا عیسیٰ انی متوفیک، اس سے اجماع اور متواتر نقل سے ثبوت، یہ سید المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو خیر امت ہے، اس کے ہاں بلا شک و ریب ثابت شدہ حقائق میں سے ہے۔ اور جن لوگوں نے قادیانیت سمیت اس سے انحراف و انکار کیا ہے، ان کے انکار کی دین کے مسلمات میں کوئی حیثیت نہیں۔ تفسیر جامع البیان میں اسی ارشاد باری تعالی یا عیسیٰ انی متوفیک، اس کی تفسیر میں ہے والاجماع انہ حی فی السماء ینزل ویقتل الدجال ویؤید الدین۔ اس امر پر امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں، وہ اتریں گے اور دجال کا قتل کریں گے اور دین کی نصرت فرمائیں گے۔ فتوحات مکیہ میں صفحہ 73 جلد 2 میں ہے لا خلاف فی انہ ینزل فی آخر الزمان حکما مقسطا عدلا بشرعنا۔ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ آخری زمانے میں عادل اور منصف حاکم بن کر اتریں گے اور ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ یہاں تک ہم نے اشارہ کر دیا اس امر کی طرف کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر امت مسلمہ کے اہل علم کا، سلف اور خلف کا اجماع رہا ہے۔ تو اپنی اس مجلس کو ہم اسی بیان پر ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔